نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ دماغوں سے آؤ دلوں کی طرف، بڑھاؤ قدم منزلوں کی طرف، فقیروں کی صحبت بڑی چیز ہے، کبھی آؤ ان محفلوں کی طرف۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین نظام و ناظرین کرام، ہفتہ وار مجلس دین و دانش، درس مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الافسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جلد اول مکتوب شریف نمبر 27 اردو ترجمہ قاضی محمد عالم دین نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ مکتوب شریف امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے برادر طریقت خواجہ محمد امک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی طرف صادر فرمایا۔ پہلی جلد کا مکتوب شریف نمبر 27 اور 28، یہ صرف دو مکتوبات شریف آپ کی طرف آپ نے لکھے ہیں جو آپ کے طریقت کے بھائی تھے، جس کو بزرگ بھائی یا استاد بھائی یا پیر بھائی کہتے ہیں، جو کہ بزرگوں کی تحریروں سے ثابت ہوتا ہے۔ اس مکتوب شریف میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی سوال پوچھا گیا تھا تو اس کے جواب میں آپ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کا خاص تعارف پیش کیا ہے۔ الحمدللہ ہم نقشبندی ہیں، مجددی ہیں۔ اس سلسلے کا پرانا نام سلسلہ صدیقیہ ہے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ سلسلہ طریقت منسوب ہے، ان سے یہ شروع ہوا جنہوں نے ان کا طریقہ اختیار کیا اور طریقت میں ان کو اپنا مقتدا اور رہنما مانا۔ طریقت میں بھی شریعت میں بھی آپ سے حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت سیدنا امام قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نانا ابو بھی تھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پھر حضرت خواجہ خواجگان خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اس سلسلے کو مزید ترویج دی تو اس کا نام پڑ گیا سلسلہ طیفوریہ، کیونکہ آپ کا بایزید بسطامی طیفوری اسم مبارک تھا۔ پھر جتنے بڑے بڑے اولیاء کرام بزرگان دین جو اس سلسلہ طریقت میں شامل ہوتے گئے، اس وقت ولی اللہ کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی خواجہ،
یہ فارسی کا لفظ ہے. خواجہ ولی اللہ کو کہتے ہیں، بزرگ کو کہتے ہیں، شیخ کو کہتے ہیں. تو بڑے بڑے اولیاء کرام جب اس سلسلہ طیفوریہ میں صدیقیہ میں شامل ہوئے تو اس کا نام پھر مشہور ہو گیا سلسلہ خواجگان. خواجہ کی جمع خواجگان، جیسا راجہ کی جمع راجگان، سلسلہ خواجگان. اس کی پھر پوری لوک پلک سنوار کر اس کو باضابطہ جو ہے وہ ایک سلسلہ طریقت کے طور پہ اس کی مختلف تعلیمات اور اصطلاحات کو جس نے مربوط طریقے سے پیش کیا وہ حضرت شاہ نقشبند بہاؤالدین بخاری، سید الطائفہ، خواجگان کے آقا، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کی آل اولاد سے. تو اس نسبت سے پھر اس کا نام سلسلہ نقشبندیہ. آپ کا نام تھا شیخ سید بہاؤالدین نقشبند، آپ کا لقب تھا نقشبند اس لیے کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ میر کلال جنہوں نے دعا دی تھی تیمور لنگ کو، اور وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا لمبڑدار سے وہ پھر پورا یہ مغلیہ خاندان کا وہ سربراہ بنا اور پورے ہندوستان اور پاک و ہند تک پھر اس کے خاندان نے یہ سلسلہ آگے چلایا. تو خواجہ میر کلال ان کا جو کاروبار تھا، پیشہ تھا، وہ برتن پکانے کا تھا، برتن پکانے کا. تو آپ اپنے شاگردوں کو، مریدین کو قرآن حدیث فقہ، اپنے وقت کے چوٹی کے بہت بڑے عالم بھی تھے، تعلیم بھی دیتے، اور ڈیوٹی تھی کہ ایک ایک دو دو طالب علم جو ہیں وہ برتن جو ہے وہ آبے میں رکھ کے اس میں وہ دھونی دہائی جاتی ہے اور اس کو پھر گرم رکھا جاتا ہے تاکہ صبح تک برتن پک جائیں، تیار ہو جائیں. اگر آگ کی وہ حدت اور شدت اور گرمی میں ٹمپریچر میں کمی آ جائے تو وہ برتن کچے رہ جاتے، یا زیادہ ہو جائے تو وہ پھر وہ زیادہ جل جاتے تھے. تو ایک خاص ٹمپریچر میں اس کو، تو آپ کیونکہ ان کے خدمت میں صحبت میں تعلیم و تربیت پاتے تھے تو آپ کی ڈیوٹی لگی کہ آپ نے آج رات آبے کو گرم رکھنا. تو آپ اس وقت ذکر کرنے میں مصروف ہو گئے. آپ کا طریقہ مبارک جو دیا گیا وہ ذکر خفی تھا، جو سرکار نے فرمایا کہ ذکر خفی ذکر جہر سے 70 درجے بہتر ہے. اکیلے گھر نماز پڑھیں تو ایک ہے، باجماعت پڑھیں تو 70 نمازوں کا ثواب ہے مسواک کے ساتھ وضو کر کے. تو 70 درجے بہتر ہے ذکر خفی. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ذکر خفی کرو دون الجہر، جہر کو چھوڑ کر، جاہر کے علاوہ. ایسا ذکر جس کو لوگ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اس کی بجائے وہ ذکر کرو یا ذاکر کو پتہ ہو یا مذکور کو پتہ. تو آپ بہرحال حب سے یہ ذکر پاس انفاس کر رہے تھے سانس کے ساتھ. تو ذکر کرتے کرتے کافی دیر اس میں لگ گیا. تو جب تھوڑی سی طبیعت بحال ہوئی تو یاد آیا کہ میں نے تو آوے کو گرم رکھنا تھا، تو پتہ نہیں اس کی آگ کہیں مدھم نہ ہو گئی. تو سانس پھولا ہوا تھا تو ساتھ آپ ہو اللہ ہو جسے وہ ذکر کیا ہوا تھا تو ساتھ پھونکے بھی مارتے رہے تو ساتھ ہو بھی ہو رہی تھی. تو ہو کی ضربوں کے ساتھ آپ آوے کی آگ کو گرم رکھتے رہے. سوئی گیس تو تھی نہیں اس دور میں، دوسرے لکڑی کے ذرائع تھے. تو ساری رات پھر آپ باقی وقت جو ہے وہ ذکر بھی کرتے رہے اور اس ذکر کے ساتھ وہ ہو کی ضربیں
وہ برتنوں پہ، کنالیوں پہ، ہانڈیوں پہ جتنا کچھ اس کے اندر پڑا ہوا تھا اس کو بھی آپ جو ہے وہ پھونکے مارتے رہے، آگ جلتی رہی۔ جب اگلے دن وہ آوا کھولا گیا تو ہر برتن پہ اللہ ہو جو ہے وہ لکھا ہوا تھا۔ تو سب حیران رہ گئے کہ ایسا کبھی ہوا نہیں کہ برتن آوے میں رکھے جائیں، پٹھے میں رکھے جائیں، ہر اینٹ کے اوپر، ہر ٹائل کے اوپر جو ہے وہ اللہ ہو لکھا۔ تو پھر پتہ چلا کہ رات ڈیوٹی تھی شاہ نقش بند بہاؤالدین بخاری کی، اور یہ ذکر کرتے کرتے پھونکے پھر مارتے رہے۔ تو فوراً ایک درد دل رکھنے والے نے اس منظر کو دیکھا تو پکار اٹھے، یا شاہ نقش بند، نقش مرابہ بند، نقش چنابہ بند کے گویند نقش بند، اے برتنوں پہ نقش کرنے والے اللہ کے نام کو میرے سینے پہ بھی سونے اللہ کا نام نقش کر دے تاکہ تو پکا نقش بند ہو جائے۔ تو اس سے پھر آپ کا لقب شاہ نقش بند پڑ گیا۔ تو اس نسبت سے پھر اس سلسلے کو سلسلہ نقش بندیہ، یعنی جو دلوں پہ اللہ کا نام جو ہے وہ نقش کر دیتے، شاہ نقش بند بہاؤالدین بخاری وقت کے سب سے بڑے امام اور بزرگ۔ تو اس طرح یہ سلسلہ نقش بندیہ، وہاں سے پھر اس کو ایک نئی جہت اور ایک نئی ترویج اور اشاعت اللہ کریم نے عطا کی۔ حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ ابو البرکات جو ہے آپ کو فرماتے لقب، لیکن نیت جو ہے، لیکن آپ مشہور ہوئے مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، نام شیخ احمد۔ تو اس نسبت سے اس کا پھر نام سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ، پہلے سلسلہ صدیقیہ، پھر سلسلہ طیفوریہ، پھر سلسلہ خواجگان، پھر سلسلہ نقش بندیہ، اور اس کے بعد سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ۔ تو آپ نے اس سلسلے کا خصوصی کچھ تعارف جو ہے وہ کروایا، اور اس کو کس اعتبار سے باقی سلاسل پہ فضیلت حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے، ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے، اس کو بھی آپ نے اپنے پیر بھائی کو اس خط میں بیان کیا۔ جو آپ سمجھتے تھے عام، یہی اس میں موٹی سی بات یہ ہے، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سارے صحابہ میں افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد اگر کسی کو بلند ترین رتبہ اللہ نے عطا کیا تو ان خوش نصیبوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پہ ہیں، السابقون الاولون ہیں۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، سب سے زیادہ مہربان اور رحم اور محبت و شفقت کرنے والا میری امت پر وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سارے صحابہ نے انہی کی بیعت کر کے امیر المومنین کی حیثیت سے سرکار نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ کئی نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میت میں ادا فرمائیں، اور اپنی ہی حیات طیبہ میں ان کو امیر حج بنا کے بھیجا، اور اپنا مسلح نبوت عطا کیا۔ اپنی حیات طیبہ میں فرمایا کہ اللہ کے نبی ابو بکر کے سوا کسی کو اپنے مسلح پہ آج نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن آپ رو رو کے ہلکان ہو رہے تھے اور نماز کا وقت قلیل ہوتا جا رہا تھا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے عرض کی کہ یہ نماز مکمل کرائیں، نماز نہ نکل جائے۔ انہوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا تو سرکار کا حجرہ مبارک مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا، آواز اندر گئی تو آپ
اس وقت کمزوری کی وجہ سے چلنا مشکل تھا، لیکن آپ بڑی تیزی سے نکلے، جو آپ کو اٹینڈ کر رہے تھے ساتھ سہارا لیا، اور گویا کہ ٹانگیں جو ہیں وہ گھسٹتے ہوئے آپ آگے تشریف لائے اور بلند آواز سے کہا کہ آج اللہ کا نبی ابو بکر کے سوا کسی کو مصلی نبوت پہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پیچھے ہو گئے صدیق اکبر کو، تو پھر باقی نمازیں 17 کے لگ بھگ جو ہیں وہ آپ کی حیات طیبہ، تو کیونکہ صدیق اکبر سب سے افضل سارے صحابہ میں، تو آپ کا سلسلہ بھی سب سے افضل، جو ان کا طریقہ مبارک ہے وہ بھی سب سے فائق ہوا۔ اور آپ کی زندگی کا ایک اصول تھا، 3 آپ نے بنیادی اصول طریقت کے اعتبار سے عطا کیے کہ اگر چاہتے ہو کہ قرب الہی ملے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا اعلیٰ درجہ ملے، تو آپ نے جو اصول اپنایا وہ یہ تھا کہ صحبت شیخ، محبت شیخ اور خدمت شیخ۔ آپ نے سب سے زیادہ سرکار کی صحبت اختیار کی۔ سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گہرے دوست تھے، اور ہر معاملے میں ان کی رائے ہمیشہ ایک ہوتی تھی، اور اعلان نبوت کے بعد بھی آپ جمع مردوں میں پہلے ہیں جنہوں نے ایمان کی دولت سے جو سرفراز ہوئے۔ تو علامہ نے بھی کہا نا کہ ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ آپ کی ہمت عالم اسلام کے لیے اس طرح سایہ فگن ہوئی جس طرح سخت دھوپ اور سخت گرمی کے ماحول میں آسمان سے بادل برستے ہیں، تو آپ وہ اللہ کی رحمت کا بادل بن کے تشریف لائے۔ آپ کی ہمت، قوت و توانائی، مورخین کا خیال ہے کہ اگر سرکار کے پردہ کر جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہر طرف سے فتنے کھڑے ہوئے تھے، آپ کی مضبوط شخصیت نہ ہوتی تو اندیشہ تھا کہ سرکار نے جو 23 سالوں میں دین پھیلایا ہے وہ 23 دنوں میں سب و تاز ہو کے رہ جاتا۔ اس لیے علامہ نے کہا کہ ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ سرکار کو اللہ نے قرآن میں جب آپ کا ذکر خیر ہوا صدیق اکبر کا، فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ حضور کے بعد آپ کا ثانی سیدنا صدیق اکبر، ثانی اسلام و غار میں بھی حضور کے ثانی صدیق اکبر، بدر میں بھی حضور کے بعد سارے لشکر کا 1000 لشکر جو دعویٰ بولتا تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کو مٹا دیں، تو سرکار کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے اوپر تھا کہ یہ 2 جب تک موجود ہیں ہم اسلام کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ سارا زور ان کا اس پہ تھا۔ سرکار جب ہجرت فرمائی تو 100 سرخ اونٹ حضور کے سر کی قیمت تھی، اور 100 سرخ اونٹ ابو بکر صدیق کے سر کی قیمت تھی۔ تو بدر میں بھی سرکار کے ساتھ ثانی، اور جب سرکار قبر انور میں تشریف لے گئے تو دوسرا جو حضور کے اس روضہ انور میں جس کو جگہ ملی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ سرکار جس جگہ آرام فرما ہیں روئے زمین میں سب سے افضل ترین وہ جگہ ہے، اور جو حضور کا روضہ انور ہے وہی سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما ان کا بھی روضہ انور وہی ہے، ایک ہی روضہ مبارک میں۔ تو ثانی اسلام و بدر و ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، غار میں جو آپ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عرض کیا کرتے تھے اللہ تو مجھ سے ساری نیکیاں لے لے، ابو بکر کی ایک نیکی مجھے دے دے جو غار کی رات کی نیکی ہے، جو غار کی رات کی نیکی ہے، ابو بکر ساری نیکیاں لے لو اور یہ ایک نیکی جو ہے یہ مجھے دے دو۔ سرکار نے بھی فرمایا کہ مستند حدیث ہے، حضور کھلے آسمان کے نیچے آرام فرما تھے اور سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون اول ملکہ جنت، آپ آرام فرما تھی سرکار کے ساتھ، تو آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے، تو عرض کی کہ آقا کوئی آپ کا ایسا خوش نصیب بھی صحابی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستارے جو ان گنت ہیں اتنی ہوں؟ سرکار نے فوراً فرمایا ہاں عمر فاروق کی نیکیاں ہیں۔ خاموش ہو گئیں، تھوڑا سا جو ہے وہ چہرے پہ وہ اس طرح کا حشاش چہرہ نہ رہا جو پہلے تھا، تو پوچھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ تھوڑی سی کبیدہ خاطر یا مغموم کیوں نظر آ رہی ہیں؟ عرض کی حضور میرا خیال تھا کہ میرا باپ پہلے دن سے آپ کے ساتھ اور ہر موقع پہ آپ کا دست و بازو ہے، تو شاید میرے ابا جان کی ایک ہی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ عمر فاروق کی زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی سے بھی کم درجے میں، ابو بکر کی ایک نیکی فاروق اعظم کی ساری نیکیوں پہ باری ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتا۔ اتنے درجے پہ فائز ہونے کے باوجود بھی ابو بکر کے مقابلے میں آپ جب غزوہ تبوک میں ہر شے جو ہے فاروق اعظم کہتے ہیں میری خواہش تھی کہ آج میں سبقت لے جاؤں خدمت کرنے میں، اپنا مال پیش کرنے میں سارے گھر کے اثاثہ جات کے 2 حصے کیے، آدھا بال بچوں کے لیے چھوڑا، آدھا سرکار کے قدموں میں رکھ دی۔ سرکار نے پوچھا وہ گھر کے لیے چھوڑا ہے؟ حضور آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ ہمارا مبارک ہو، اللہ برکت دے۔ باقی صحابہ بھی آتے گئے، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور دیکھا کہ کپڑے بھی وہ نارمل نہیں ہیں، ٹاٹ کے پہنے ہوئے ہیں اور بٹن بھی نہیں ہیں، بھگول کے کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ اے ابو بکر کو گھر بھی چھوڑ آئے ہو یا سارا لے آئے ہو؟ عرض کی حضور ہر شے جو ہے وہ گھر میں جو کچھ تھا سارا کچھ میں لے آیا، آدھا نہیں پونا نہیں، سارا کچھ گھر اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا، ان کی محبت کو چھوڑ آیا ہوں۔ تو اس پہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، یا خدا و رسول بس۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ ان کو اللہ نے ایک نمایاں فضیلت عطا کی، تو آپ کا سلسلہ بھی فضیلت والا ٹھہرا۔ بادشاہ کی ٹوپی بھی ساری ٹوپیوں کی سردار ہوتی، بادشاہ کی کرسی بھی ساری کرسیوں کی سردار ہوتی ہے، بادشاہ کا گھر جو ہے وہ سارے گھروں کا سردار ہوتا ہے، بلکہ بادشاہ کا چپڑاسی بھی سارے چپڑاسیوں کا سردار ہوتا ہے۔ جو شے بادشاہ سے منسوب ہو جائے تو کیونکہ آپ سرکار کے بعد امت میں شیخین کریمین میں بھی سب سے پہلے درجے میں آپ ہیں، تو اس لیے 3 خواہشیں کہ سرکار کی صحبت اور سرکار کی خدمت اتنی کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے ساتھ کوئی نیکی احسان کیا میں نے زندگی میں اس کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا۔ ابو بکر کی اتنی نیکیاں ہیں کہ محمد رسول اللہ اس کی محبتوں خدمتوں احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا، قیامت کے دن اللہ عطا کرے گا۔ تو خدمت میں، صحبت میں اور محبت جو ہے ضرب المثل ہے۔ سیدنا صدیق سرکار فرماتے ہیں جب معراج کی رات اللہ کے حریم خلوت میں
جب قرب کی اس منزلوں میں تھا، دنا فتدلہ کی منزلوں میں، تو مجھے ایک آواز سنائی دی، قف یا محمد فإن ربک یصلی، حضور ذرا ٹھہر جائیں، آپ کا رب آپ پہ درود بھیج رہا ہے۔ آقا کس کی آواز تھی؟ فرمایا ابو بکر صدیق کی آواز تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو پھر ایک اس کا موٹا تعارف تو یہ ہوا۔ دوسری بات یہ کہ شاہ نقشبند بہاؤالدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں طویل عرصہ مناجات کی کہ مجھے کوئی شارٹ کٹ راستہ اور میرے مریدوں کو دیا جائے تاکہ اس سے یہ جلدی اے اللہ تیرے قرب کی منزلوں میں پہنچیں۔ تو پھر یہ تاکید کی گئی کہ اپنے مریدوں کو ذکر خفی زیادہ کرواؤ، اور ذکر خفی جو ہے اس طریقے سے کہ وہ ذکر جب کریں تو یا ذاکر کو پتہ ہو یا مذکور کو پتہ۔ تو مجھے ذکر خفی جو ہے وہ خاص طور پہ تلقین کیا گیا، اور ان کو ذکر جو ہے وہ کرواؤ اسم ذات کا، کیونکہ باقی سلاسل میں پہلے یا رحیم و یا کریم و یا عزیز و یا ودود و اللہ کی اسماء کا ذکر ہوتا ہے جب ایک منزل ہو، پھر دوسرا، پھر تیسرا، سب سے آخر میں ان کو اللہ ہو سکھایا جاتا ہے یا اللہ اللہ کرایا جاتا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کا پہلا سبق ہی اللہ ہو ہے، تو جو دوسروں کا آخری سبق ہے وہ آخر میں اللہ ہو کا ذکر کراتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے اللہ ہو کا۔ تو فرماتے ہیں کہ دوسروں کی انتہا کو میری ابتدا میں درج اللہ نے فرمایا۔ پھر درود شریف خضری، حضرت خضر علیہ السلام آپ کے حلقہ صحبت میں تشریف لاتے، خواجہ عبدالخالق اجدبانی کے حضور بھی آپ حاضر ہوتے، ان سے پوچھا اللہ نے آپ کو جو اتنا رتبہ دیا خضر علیہ السلام ہونے کا، جن کی شان قرآن میں اللہ نے بیان کی، اور جن کی خدمت میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ اولو العزم مرسل جو ہیں وہ گئے تھے علم سیکھنے، علم لدنی لینے کے لیے، وَعَلَّمْنَا مِن لَدُنَّا عِلْمًا، آپ کو یہ مقام رتبہ کیسے ملا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جب تعلیمات اللہ کی دیکھی تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ کا سب سے بڑا محبوب اور نبی اور رسول وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو میں اس وقت سے درود شریف کثرت سے پڑھتا ہوں، اور اس درود شریف کی برکت سے اللہ نے مجھے ساری یہ نعمتیں عطا کی، اور میری ہر نیک خواہش کو اللہ نے پورا کیا۔ فرمایا وہ کون سا درود شریف پڑھتے ہو، وہ مجھے دو تاکہ میں اپنے مریدوں کو وہ درود شریف سکھاؤں جس کی اتنی برکتیں اور بہاریں ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ تو یہ درود شریف خضری جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سرکار سے بھی آمد سے بھی بہت پہلے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دور، اس سے بھی پہلے حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے سرکار کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی، دعا مقبول ہو۔ تو جس دعا کے شروع میں درود شریف شامل ہو اور آخر میں بھی درود شریف شامل ہو، وہ دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب پہ درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھی بھیجو اور اچھے طریقے سے سلام بھی بھیجو۔ تو یہ وہ سبق ہے ذکر خفی۔ سرکار نے فرمایا ذکر جہر سے 70 درجے بہتر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلا کہ نقشبندیوں کا سبق 70 درجے جو ذکر جہر ہے اس سے بہتر ٹھہرا۔ پھر درود شریف خضری کی جو برکتیں ہیں، سرکار کی آمد سے سینکڑوں سال پہلے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے بھی پہلے جو وہ درود شریف کی برکتیں اپنے دامن میں سمیٹ رہے تھے خضر علیہ السلام۔ پھر حضرت
شاہ نقشبند بہاؤالدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر خواجگان نقشبندیہ ان سے اس حوالے سے پوچھا گیا اور اس کی کیا خصوصیت ہے. فرمایا کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. یہ سلسلہ طریقت صحابہ کرام کا ہے. صحابہ کرام نے کوئی ترک حیوانات جلالی و جمالی نہیں کیا. صحابہ کرام نے کوئی قبروں میں بیٹھ کے یا دریاؤں میں کھڑے ہو کر انہوں نے چلے وظیفے نہیں کیے. کوئی گڑھے کھود کر اور کوئی مختلف قسم کے جو عام آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں چلا کر رہا ہے. باقی ثلاث طریقت میں مخصوص طریقے سے کچھ وہ خاص اوراد و وظائف ہوتے ہیں. جب ان کو ساتھ لے کے آگے بڑھتے ہیں پھر ایک منظر، پھر دوسری منظر، پھر تیسری منظر. ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت دیکھتے ہیں، انہوں نے اس طریقے سے اپنی زندگی نہیں گزاری. وہ اللہ کے حکم کو جس طرح سرکار عمل کر رہے تھے عین سنت اور شریعت کے مطابق انہوں نے اپنی ساری زندگی کو گزارا. تو یہ سلسلہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ اس میں سنت اور شریعت کو جو ہے وہ اس کی بالادستی ہوتی ہے اور اس سے جو ایک سوتر بھی ادھر ادھر بلکہ بال برابر ادھر ادھر ہو جائے تو اس کے لیے ترقی کی منزلیں مخدوش ہو جاتی. تو یہ طریقہ اب صحابہ کرام کی فضیلت کا سبب محض عبادت نہیں ہے، وہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کا تزکیہ سرکار نے خود اپنے نظر رحمت سے کیا. خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم وتزکیہم بہا. اے میرے محبوب، جب یہ مال پیش کرتے ہیں اسے قبول کرو اور وتطہرہم، ان کا تطہیر کرو، وتزکیہم، اور ان کو خوب پاک صاف کرو. سرکار کی بعثت کے جو بڑے بڑے 4 مقاصد بیان کیے جائے تو ان میں یہ بھی ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، حضور تزکیہ کرتے ہیں. تو سلسلہ نقشبندیہ میں 85 سے 95% جو بزرگوں سے ہم نے سنا زور شیخ کا لگتا ہے. ٹھیک ہے، 15% لگ بھگ 5 سے 15% مرید کا زور لگتا ہے. تو اس میں کیونکہ صحابہ کرام کی کنٹریبیوشن اپنی جگہ، لیکن سرکار کی جو نگاہ رحمت ہے، نگاہ نبوت ہے، تو اس سلسلے میں فیض نبوت کی کثرت ہے. کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیض نبوت کے کامل وارث ہیں. سرکار نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. تو اس اعتبار سے یہ سلسلہ صحابہ کے طریقے پہ، کوئی اس میں اس طرح کا کوئی عمل نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے نکل جاؤ. نہیں، جب تک ڈول نہیں بجے گا تمہارا دل چالو نہیں ہوگا. نو، جب تک کوئی ساتھ وہ پیانو نہیں بجے گی، باجا نہیں بجے گا، تمہارے اندر وہ رکت پیدا نہیں ہو سکتی. کوئی ڈھول ہونا چاہیے، کوئی تبلا ہونا چاہیے، کوئی وہ بینجو ہونی چاہیے، کیا اسے کہتے ہیں، ہارمونیم ہونا چاہیے. ہاں جی، کوئی ٹھمکا شمکا بھی ہونا چاہیے، کوئی اٹھ کے بندہ ذرا گھونگ مگیا بھی ہونا چاہیے، کوئی جلی بھی پڑنی چاہیے، کوئی ٹانگیں مار مار کے دوسروں کو زخمی بھی کرنا چاہیے، خود بھی کچھ نہ کچھ ہو جانا چاہیے، کپڑے بھی پھاڑ کے دمادم مست کلندر کرنا چاہیے. نو، صحابہ کرام کی ساری سیرت دیکھیں، کسی صحابی نے کپڑے پھاڑ دیے، کسی نے کہا ذرا ٹھول بجاؤ میں ذرا اللہ نہ میلاواں. نو، یہ ذرا ہارمونیم ذرا بجاؤ، یہ جو تبلے کی تار ذرا ٹکا کے اور زور سے مارو، اور زور سے مارو، میرے دل جو ہے اسے پھڑکنا شروع ہو جائے گا. نو، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ڈھول ڈمکوں کی گنجائش نہیں. نقشبندیوں کا جو وجد ہے، باقیوں کا وجد تو ریکارڈ میں بھی آ جاتا ہے، جو صحیح نقشبندی راستے پہ ان کا وجد جو ہے خاموش. بہت زیادہ اگر دباؤ پڑ گیا تو بے اختیار
آنسو نکلنا شروع ہوئے، آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ لیکن جو حقیقی نقش بندی وجد ہے، قبلہ عالم کی خدمت میں بیٹھتے رہے کہ وجد کہتے ہیں پا لینا قرب الہی کو، اللہ کی رضا کو، اور ظاہر اور باطن جو ہے وہ مکمل طور پہ ایمان کے نور سے کھچا کھچ بھر جانا۔ ویسے محاورہ ہے کہ ایمٹی ویسلز میکس مچ نوائز، یعنی تھوتھا چنا باجے گا نا، خالی ڈھول زیادہ بجتے ہیں۔ اگر ڈھول میں پانی بھر دیں اور پھر وہ ڈگا بجائیں، آواز نکلے گی، بڑی پھس پھسی سی نکلے گی، بلکہ نکلے گی نہیں۔ ڈھول جتنا خالی ہو زیادہ بجتا ہے، جو بھرا ہوا ہو بجتا نہیں۔ یہ جو سمندر ہیں جو بہت گہرے ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی لہریں نہیں ہوتی، خاموش سوئے ہوئے سمندر، بحر القاحل، کاہل کہتے ہیں نکما، سویا ہوا سمندر۔ سب سے زیادہ گہرا وہی ہوتا ہے، سب سے زیادہ زلزلے اسی کے اندر ہوتے ہیں۔ اوپر سے پرسکون ہوتا ہے، اندر سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ شوق طوفان سمندر واگو اندر ٹھاٹھا مارے، باہر نہیں، پھڑ لے ہلا لا 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 لا، نو ہکو مارتے مارتے ادھر چھوڑ کے ادھر نکل، نو نہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ کا وجد جو ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کیونکہ قبلہ عالم کی صحبت میں مستند حدیث ہیں، سرکار صحابہ کی خدمت میں جب بیٹھے ہوتے تھے، فرماتے ہیں ہماری حالت یہ ہوتی تھی کہ اس طرح ساکت اور پرسکون ہوتے تھے کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر شیر الآیات اڑ جائیں گے۔ یہ وجد ہے، یہ سما ہے، یہ وہ تعلیم ہے جو سرکار نے صحابہ کو دی۔ تو نقش بندی جب وجد میں آ جاتا ہے تو چپ ہو جاتا ہے۔ خیال یار میں ہم پر بہار رہتے ہیں، خزاں کے دن بھی ہمیں سازگار رہتے ہیں۔ وہ تجھ کو ملے ہیں کریہ مہتاب میں گڑے، مجھ کو تو پتھروں میں بھی رعنائیاں ملی۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، دنیا سمجھتی ہے کاروبار ہو رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے ساتھ اس طرح واصل ہوتا ہے جس کا مجدد صاحب نے ذکر کیا۔ تو یہ سلسلہ صحابہ کا ہے۔ یہاں ڈھول ڈمکوں کی، تپلے اور پیانوں کی، مچ کین بی سیڈ آن بوتھ سائڈز، بہت ساروں نے اس پہ دلائل بھی دیے، لیکن نقشبندیوں کے پاس بھی دلائل کی کمی نہیں، اس پہ گفتگو کی جائے۔ میں اس دن ایک تاریخ پڑھ رہا تھا، حضرت خواجہ خواجگان محبوب الہی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ۔ اب دو خلفاء ہیں آپ کے ایسے، ایک لاڈلا ترین خلیفہ ہے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دوسرا لاڈلا ترین خلیفہ ہے شاہ چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب وہ سما کی محفل ہے، شاہ چراغ دہلوی اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اب اس سما کی محفل میں ساز اور سوز اور مختلف راگ بنا کے دینے والے امیر خسرو ہیں۔ تو اعتراض کیا کہ آپ کے دونوں خلفاء ہیں، ایک پورا معاون ہے اور دوسرا آپ کی ہی مجلس سے اٹھ کے چلا جاتا ہے جب تبلے بجنا شروع ہوتے ہیں، سوز اور ساز آتا ہے۔ تو پوچھا تو فرمایا کہ کوئی ضعیف روایت اس کی تائید میں، لہٰذا میں سرکار کے طریقے کے ساتھ ہوں اس معاملے میں۔ باقی آپ شیخ ہیں، مرشد ہیں، آمنا و صدقنا، لیکن یہ قوالی و سما میں میرا وہی موقف ہے جو سرکار اور صحابہ کا طریقہ۔ تو آپ جو ہے کہ شاہ چراغ دہلوی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ تاریخ پڑھی میں نے، وہ اس کا ریفرنس دے کے باقاعدہ آرٹیکل چھپا بھی، گولڑا شریف سے شائع ہوتا ہے رسالہ اس میں۔ اب آپ فرماتے میری شدید خواہش کے باوجود کہ یہ سلسلہ میر خسرو سے چلے،
لیکن سلسلہ چشتیہ جو ہے وہ امیر خسرو سے نہیں، شاہ چراغ دہلوی سے چلا۔ سرکار اللہ کو ان کی ادا جو ہے وہ زیادہ محبوب یا پسندیدہ لگی، تو اللہ کریم نے ان کے سلسلہ مبارک کو، وہ دونوں اللہ کے ولی ہیں، وہ ایک حال ہوتا ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ سے ہم نے سنا کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس چیز کو اس کے اندر کچھ آگے بڑھایا، سما کے حوالے سے ذکر آ گیا، وہ بڑے اللہ والے، ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے ذروں جیسے بھی نے۔ قبل عالم نے فرمایا کہ علماء کی ایک جماعت ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے سارے دلائل دیے، تو انہوں نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، شریعت کے خلاف کوئی سچا صوفی درویش، اس کا بے شک عمل کوئی ایسا ہو جس کو شریعت سپورٹ نہیں کرتی، وہ کبھی اس کو جسٹیفائی نہیں کرے گا۔ میں چھو منتر جو کر رہا ہوں بالکل یہی سارا صحابہ اور امت کے دین والوں کا سب کا یہی طریقہ تھا، نہیں، وہ کہے گا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہے وہ سب پہ فائق ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اگر کوئی مریض ہو اور اس کی جان بچانے کے لیے اس کو کچھ شے ایسی دینی پڑ جائے جس کو حلال نہیں کہا جاتا یا حرام کہا جاتا ہے، کہا ہاں وہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ بے شک انما المیتۃ انما الخمر، قرآن پاک کی آیت مبارک ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر ما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ اللہ نے حرام کر دیا تم پہ مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جس پہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے ذبح کے وقت۔ ہاں اگر کوئی مجبور کر دیا جائے، بے بس ہو جائے، وہ باغی بھی نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو، تو جان بچانے کے لیے وہ کھوتے کا گوشت، سور کا گوشت، کوئی حرام چیز کھا سکتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے۔ بس جان بچانے کے بعد پھر چھوڑ دے، پھر نہیں کہ پھر چلو اب موقع مل گیا تو کھاتے ہی چلے جاؤ، نو۔ تو شریعت کے اندر ہے گنجائش، میں مریض عشق ہوں، اور اس کے بغیر جو ہے جب تک یہ ماحول نہ ہو تو آگے محمیز لگنا یا آگے بڑھنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو میں اس کو میرے حق میں مجبوری سمجھا جائے ایسے مریض کی جو مریض عشق ہے۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دعا کی مریض عشق پر رحمت۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں نے اس چیز کا سہارا لیا، وہ وقت کی ضرورت تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ جن احتیاطوں کے ساتھ سما کرتے تھے آج کل وہ احتیاطیں معدوم ہیں، موجود نہیں ہیں۔ یہ صرف ایک میں نے آپ کو مثال عرض کی جو ہم سب کے نوٹس میں ہے۔ تو سلسلہ نقشبندیہ کے اندر مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ ذکر الہی، درود شریف، یہ سارے مزے آ سکتے ہیں، یہ سارے نشے مل سکتے ہیں اگر نماز کی حالت میں قرآن پڑھا جائے، کیونکہ صحابہ اکرام جب نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، تو وہ سارا وہ فیضان کا سمندر اللہ تعالیٰ انہیں تلاوت قرآن سے، نماز سے عطا فرماتا۔ سرکار ساری ساری رات کھڑے ہو کے کیا کرتے تھے؟ آپ نے پڑھا ہے سورہ جو ہے اس کے اندر، سورہ مزمل میں ساری سرکار کی معمولات، نماز پڑھتے تھے۔ نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے۔ بہت خوش ہوتے قرآن پڑھتے، کوئی آزمائش ہوتی تو قرآن پڑھتے، نماز پڑھتے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہتے ہو تو صبر کرو اور نماز پڑھو۔
بلکہ سرکار فرماتے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو فوری طور پہ نماز میں مصروف ہو جائے، وضو کر کے، برا خیال ہے فوراً وضو کرو، قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو سرور نماز میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ الصلاۃ، سرکار ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ نچلے جو مختلف اوراد و وظائف جس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، معراج میں نے بلندی۔ علامہ نے کہا نا تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں، عشق والی نمازیں، وہ کدے نہیں مردے۔ تو آپ وہ تلاوت سے لیں، وہ حظ، وہ ذوق، وہ محبت، وہ چاشنی۔ تو یہ سلسلہ نقشبندیہ کو جو اللہ کریم نے بلا شک و شبہ پاک و ہند میں اسلام پھیلانے والے سلسلہ عالیہ قادریہ ہے، سارے بزرگ، اس کو ترویج دینے والے تمام سلاسل میں سلسلہ چشتیہ ہے جنہوں نے بام عروج تک پہنچایا۔ اس میں عشق اور محبت کی گرمی بھرنے والے سوروردی ہیں، اور سب سے آخر میں جب اس کا اولیہ مسح کیا جانے لگا اور وحدت الوجود کو ہمہ اوست بنا دیا گیا، جب اللہ کے سوا پیروں میں خدا ڈھونڈنا شروع ہو گئے، گائیوں میں اور بتوں میں اور مظاہر فطرت کے اندر، اور جلال الدین اکبر نے وہ دین اکبری جو ہے اسی بنیاد پہ بنا کر وہ وحدت الوجود کو غلط رنگ دے کے ہمہ اوست کا ہندو جو تصور ہے کہ ہر صورت وچ آوے یار، کر کر ناز ادا لکھ وار، انہوں نے صورتوں میں اللہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تو پھر اس متاع عزیز کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام ربانی حضرت مجدد رسانی، الشیخ احمد فاروقی سرہندی اور حضرت خواجہ باقی بلا دہلوی کو بھیجا۔ انہوں نے پھر اس دین کی پونجی کو بچا لیا، جس کو علامہ نے بھی کہا کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، سرمایہ ملت کا جو خزانہ تھا اس کی نگہبانی کا حق مجدد رسانی نے ادا کیا۔ اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس سے گرم سے گرمی حرات، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، وہ خاک جس میں لیٹا ہے وہ صاحب اسرار۔ اسی پہ اکتفا نہ کیا، پھر جولی پھیلا کے مناجات کی، لا ایک بات پھر وہی بادہ و جام ہے ساکی، کہ ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ہے ساکی، 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے کہ تیرا فیض عام اے ساکی، میری رات کی تاریکی کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے وہ میں تمام ہے ساکی، شراب کہن پھر پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر۔ شاہ نقشبند بہاؤالدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک اور امتیازی جو وصف ہے وہ عشق اور محبت کا ہے سلسلہ نقشبند، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی صحبت، آپ کی خدمت، تو عشق کا راستہ جو ہے، عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ تو یہ عشق کا راستہ ہے، اس کے لیے دوسرا لفظ ہے یہ جذب کا راستہ ہے، یہ محض سلوک کا راستہ نہیں، عقل کا راستہ نہیں۔ عقل قربا کنبا پیش مصطفیٰ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس با عقل، لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو عشق کا یہ راستہ ہے۔
دم جبریل بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کا وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، عشق کے مضراب سے نغمہ ہے تار حیات، عشق ہے نور حیات، عشق ہے نار حیات۔ تو اس پہ تو خیر بہت کچھ لکھا گیا۔ غوث کتب سب ارے اریرے، غوث کتب سب ارے اریرے، تے عاشق جان اگھیرے ہو، جس منزل تے عشق پہنچاؤندا اتھے غوث نہ پاندے پھیرے ہو۔ تو آپ یہ عشق کا راستہ ہے اور ذات کا عشق۔ تو آپ نے جو کچھ مختصر سا میں نے سارا مفہوم آپ کو پیش کر دیا ہے، حصول برکت کے لیے اب یہ کلمات پڑھتے ہیں۔ جب تک پاک فرماتے ہیں الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔ آپ کا مبارک نامہ جو از روئے کرم کے اس مخلص کے نام لکھا ہوا تھا، اس کے آنے سے فقیر بہت خوش ہوا ہے کہ میرے پیر بھائی، میرے بزرگ بھائی، میرے استاد بھائی کا کھاتا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ فقیر نہیں چاہتا کہ آپ کو تکلیف دے، بغیر اس بات کے کہ اس طریقہ اولیاء نقشبندیہ کی تعریف کرے، کیونکہ ہمیں جو فیض سلسلہ نقشبندیہ سے پہلے بھی مجدد صاحب چشتی بھی تھے، قادری بھی تھے، سہروردی بھی تھے، 17 سلاسل طریقت کی پگ تھی آپ کے سر۔ جب آپ یہ ڈیسائیڈ ہونے لگا کہ اس میں سے کس سلسلے کو رواج دیں، تو پھر حضرات القدس بدر الدین سرہندی کی کتاب پڑھیں جو مجدد صاحب کے حیات طیبہ میں انہوں نے لکھی۔ ایک روحانی میٹنگ ہوئی جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور سارے اولیاء دست بستہ حاضر خدمت تھے۔ تو ادب سے عرض کی گئی کہ یہ شیخ احمد سرہندی ہمارا ہے، ہم نے اس کو جاگ لگائی، اللہ اللہ سکھایا اور منزلوں تک پہنچایا، لہذا سلسلہ چشتیہ کو رواج دے۔ تو جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دلائل آگے، شیخ عبد القادر جیلانی سلسلہ قادریہ کے دلائل، ہم نے تو ان کے پیدا ہونے سے 450 سال پہلے خلافت بھیجی تھی، فیض بھیجا تھا، شاہ سکندر کیتھلی نے پہنچایا ہے۔ تو جو 450 سال سے دعائیں دے رہے ہیں ان کا حق زیادہ ہے، سلسلہ قادریہ کا رواج تھا۔ تو سلسلہ سہروردیہ کے خواجہ شیخ صاحب سہروردی، انہوں نے عرض کی حضور محبت کا سارا سان تو ہم نے چڑھائی ہے اور جتنا فیض تھا ہم نے ان تک پہنچایا ہے، اور لہذا ضرورت ہے کہ سلسلہ آپ سہروردیہ کو رواج دیں۔ اب مجدد الفسانی ایک رتبہ ان کو عطا ہو رہا ہے اللہ کی بارگاہ سے، آپ کی نگاہ کرم سے۔ تو پھر شاہ نقشبند بہاؤالدین بخاری نے عرض کی حضور یہ سارے پاک سے پاک لوگ اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں، لیکن پاک و ہند میں اس وقت جو ہے جو اسلام کے اندر کڑماچ مچا ہوا ہے اور پیروں نے خود دیوتا کے درجوں پہ جا بیٹھے ہیں، اور اکبر نے جو ہے وہ دین اکبری کے ذریعے ساری خرافات جن کو شیلٹر کر رہے ہیں ابو الفضل اور فیضی اور جاہل ملنگ و صوفی جو ہیں، انہوں نے جو مسح کر کے رکھ دیا سارا اسلام کا اولیاء، اور کہا کہ عمر خریت ختم ہو چکی، اس وقت ضرورت ہے وہی قرآن و سنت کی حقیقی تعلیمات کی جو آپ نے پیش کی ہیں، کہ وہ سنت و شریعت کے راہ پہ چلیں، اقامت دین ہو اور دین کا ڈنکا بجے اور قرآن و سنت کی حکمرانی ہو۔ تو صرف یہی عرض ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، جو یہ بزرگ فرمانے سب کچھ برحق ہے، لیکن ضرورت جو ہے، اور پھر یہ ہے کہ تکمیل کی سب سے اونچی منزلیں اللہ کے کرم سے ہوئیں، لیکن اس میں خواجہ باقی باللہ کی بھی تو بڑی کاوشیں، اس کو پہ توجہ کی جائے۔ ادب سے آپ فرماتے ہیں یہ سارے دلائل سرکار سنتے رہے، خوشی کا اظہار کرتے رہے، تو پھر
آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ شیخ نقشبند بہاؤالدین بخاری جو بات کہہ رہے ہیں وہ زیادہ ضروری ہے اس وقت، لہٰذا یہ سلسلہ نقشبندیہ کو رواج اور ترویج دیں گے۔ تو پھر آپ نے سلسلہ نقشبندیہ، باقی 16 سلسلوں کی پگ بھی تھی، 17ویں یہ بھی تھی، سرکار کی ہدایت کے مطابق اس کو پھر آپ نے، اور علامہ اقبال نے اسی لیے کہا کہ دین کی متاع کو بچانے والے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، انہوں نے ایسا زبردست پہرا بٹھایا وحدت الوجود کی بجائے وحدت الشہود، جو حقیقی تصور ہے توحید کا، جو قرآن و سنت میں صحابہ کو سرکار نے دیا، اہل ایمان کو دیا گیا، آپ نے اس کو بنیاد کیا، اس کی ترویج کی۔ غالب کا ایک شعر بھی ہے کہ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوح حیات میں حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ آپ شاید ابھی اس کی تہ تک نہ پہنچ سکیں۔ انہوں نے یہ وحدت الوجود یہ ہے کہ معدوم کر دے اپنے آپ، وحدت الشہود یہ ہے کہ اللہ نے مجھے خلق الانسان، اور فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان، مجھے اللہ نے تخلیق کیا ہے، میں اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ نے مجھے ایک اینٹی دی ہے۔ تو وہ اینٹی جس کو علامہ اقبال نے خودی کا نام دیا، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، زمین و آسماں کا نور ہے تو مگر خود ناظر و منظور ہے تو، پھر خودی کی زد میں ہے ساری خدائی، غافل نہ ہو خودی سے کر اس کی نگہبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ نے وحدت الشہود کو خودی کے رنگ میں پوری شر و بست کے ساتھ پیش کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس طریقہ اولیاء نقشبندیہ کی تاریخ میرے مخدوم سلسلہ اولیاء کے بزرگواروں کی عبارتوں میں لکھا ہے کہ ہماری نسبت سب نسبتوں سے بڑھ کر ہے، نسبت سے ان کی مراد حضور و آگاہی ہے، جو وہ حضور جو ان کے نزدیک معتبر ہے، حضور بے غیبوبت ہے جس کو یادداشت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب یہ کیونکہ سادہ لفظوں میں ساری باتیں بتا دی میں نے، اب ذرا دقیق لفظ ہیں ان کو ساتھ ساتھ لے لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی نسبت بزرگوں نے لکھا ہے، یہ سب سے اعلیٰ نسبت ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ اللہ کی حضوری میں دائمی طور پہ رہتے ہیں، یا ان کا فیض دائمی فیض ہے جس کو یادداشت، یہ ہماری طریقت کے اسباق میں سے ایک سبق ہے، یادداشت ہے، اور یادداشت جو اس فقیر کے فہم کثر میں قرار پائی ہے، اس تفضیل پر مبنی ہے، یعنی باقی اللہ کے اسماء اور صفات کے اندر گم ہے، یہ اللہ کی ذات میں گم ہے، یہ ذات کا فیض لیتے ہیں، اور پھر ایسا فیض لیتے ہیں کہ پھر وہ فیض معدوم نہیں ہے، بلکہ وہ تجلی آ کے غائب نہیں ہو جاتی، وہ تجلی دائمی ہوتی ہے، برقی ہوتی ہے، دائمی ہوتی ہے، عارضی نہیں ہوتی۔ اس تفضیل کے تجلی ذاتی حضرت ذات کے حضور سے مراد ہے، جو بے ملاحظہ اسماء و صفات و شیونات و اعتبارات کے ظاہر ہو۔ یعنی ایک تو ہے وہ کسی نے دیکھا کہ بزرگ کو کہ وہ دابڑا رکھ کے پانی بھر کے نا تو بڑی ٹکی ٹکی لگا کے آدھی رات کے وقت 14ویں رات تھی وہ مشاہدہ کر رہا تھا۔ تو سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ایک تشریف لائے، بھی کیا کہہ رہے ہو؟ حضور بڑا سواد آ رہا ہے، میں چاند کا مشاہدہ کر رہا ہوں، بڑا سونا ہے۔ آپ نے اس کو جس کو تھپا مارا، وہ کہاں بیوقوفا دابڑے چ ویکھن دے اتنے ویکھ سامنے آسمان تے 14ویں رات دا چند، یہ دابڑے چ ویکھن دا کی مقصد ہے؟ وہ تو باہر کھلا ہوا ہے۔ تو دابڑوں میں پانی ڈال کے چاند دیکھنے کی بجائے اب دیکھو وہ حجاب، پہلے پانی پھر دابڑا،
پھر نیچے، تو چاند کے وہ قریب ہو یا دور ہو رہا ہے، دابڑے کو بھی دفع کرو، پانی کو بھی دفع کرو، سیدھا ٹک ٹکی لگا کے چاند کا مشاہدہ کرو، تو تم ان سایوں میں اور ان آئینوں میں نہیں، آئینوں کو توڑ کر، میرا تھوڑا سا آپ قریب ہو گئے ہوں گے بات کے، کہ وہ ان اسماء و صفات و شیون و اعتبارات کے ظاہر ہو. مشائخ نے اس تجلی کو تجلی برقی کہا ہے ہمارے بزرگوں نے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے شیون و اعتبارات سے رفع ہو جاتے ہیں، جو باقی بزرگوں نے اس کا مفہوم دیا، اور پھر شیون و اعتبارات کے پردے چھا جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں پس اس تقدیر پر حضور بے غیبوبت متصور نہیں، بلکہ تھوڑی دیر حضور ہے اور اکثر اوقات غیبت ہے، غائب ہو جانا ہے. پس یہ نسبت ان عزیزوں کے نزدیک معتبر نہیں ہے. ان عزیزوں کے، حالانکہ اس تجلی کو دوسرے سلسلوں کے مشائخ نے نہایت و نہایت کہا ہے، اور جس وقت یہ حضور دائمی ہو جائے، ہرگز پردے میں نہ آئے اور ہمیشہ بے پردہ اسماء و صفات و شیون و اعتبارات کے جلوہ گر ہو، تو اس وقت حضور بے غیبت ہوگا. پس ان بزرگوں کی نسبت کو دوسروں کی نسبت کے ساتھ قیاس کرنا چاہیے اور بے تکلف سب سے برتر جاننا چاہیے. اس قسم کا حضور اگرچہ بہت لوگوں کو بعید معلوم ہوتا ہے، لیکن حنیًا لارباب النعیم نعیمہا وللعاشق المسکین ما یتجرع. ترجمہ: مبارک منعموں کو اپنی دولت، مبارک عاشقوں کو درد و کلفت. یہ نسبت اولیاء ایسی نادر اور قلیل الوجود ہے کہ اگر بالفرض اسی بزرگ سلسلہ کے مشائخ کے سامنے بیان کی جائے تو گمان ہے کہ ان میں سے اکثر انکار کر دیں اور ہرگز یقین نہ کریں. کہتے ہیں ہمارے نقشبندیوں میں بھی کئی ایسے آئے، وہ بھی اسی رنگوں میں رنگے جا رہے ہیں. ان کے سامنے بھی جب اس نسبت کی اصل حقیقت رکھی جائے تو وہ بھی کہیں گے یہ کیا ہے، وہ ہو سکتے انکار کر دیں، کیونکہ ذکر جہر اس وقت بھی کئی لوگ کراتے تھے، کرتے آج بھی بہت سے سلسلہ نقشبندیہ کے آستانے نقشبندی بھی ہیں اور ذکر جہر بھی بھرپور کراتے. وہ نسبت جو اب ان خانوادہ بزرگ کے مشائخ میں متعارف و مشہور ہے، مراد حق تعالیٰ کے حضور و شہود سے اس پر کہ شاہدی اور مشہودی کے وصف سے پاک ہو، اور مراد ہے اس توجہ سے جو جہات ستہ مشہورہ سے خالی ہے. پاتے ہیں کہ یہ رنگوں اور شکلوں، صورتوں، دابڑوں میں جو چاند دیکھ رہے ہیں، یہ دابڑے اور پانی اور گردن کو گما کے، بلکہ انہوں نے کہا کہ تیری گردن پہ پھوڑا نکلا ہوا ہے، تو مدرے میں اوپر نہیں گردن کر سکتا. تو 6 سمتیں ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں نیچے اوپر. اللہ کریم کہاں ہے؟ اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں ہیں بائیں ہیں، آگے ہے پیچھے. قرآن تو کہتا ہے انما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ ان جہتوں سمتوں سے پاک ہے، وہ ہر جگہ. تو اس کے قرب پانے کے لیے آپ جہتوں میں اپنے ڈھونڈیں گے یا بے جہت ہو کے ڈھونڈیں گے؟ آپ آتے ہیں یہ 6 جہات جو جہتیں ہیں، سمتیں ہیں، یہ ان سے خالی ہے یہ کیفیت. اگرچہ فوق کی جہت کو وہم گزرتا ہے شاید اوپر ہے، واہو رب العرش العظیم ہے، اور بظاہر دوام قبول کرتا ہے. یہ نسبت صرف مقام جذبہ میں ثابت ہوتی ہے، جذبہ جس کو عشق کا نام دیا گیا، اور اس کی فوقیت کے لیے کوئی وجہ ظاہر نہیں ہے، برخلاف یادداشت سابقہ کے کہ جس کا حاصل ہونا جہت جذبہ اور مقامات سلوک کے تمام ہونے کے بعد، اور اس کے درجہ کی بلندی کسی پر پوشیدہ نہیں ہے. اگر پوشیدگی ہے تو صرف اس کے حاصل ہونے میں ہی ہے. اگر کوئی حسد کے باعث انکار کر دے، ناقص اگر اپنے نقص کی وجہ سے منکر ہو جائے تو معذور ہے. کیونکہ بہت ساروں نے کہا مجدد صاحب کو تو پتہ ہی نہیں، وہ تو ان منزلوں سے گزرے ہی نہیں، ان پہ تو یہ حال فرماتے ہیں اللہ کے بندو، میں چشتی پہلے ہوں، میں یہ سارے مزے لے بیٹھا ہوں، میں قادری کے سارے مزے لے بیٹھا ہوں، سلسلہ سہروردیہ کے ساری منزلیں اللہ کے کرم و فضل سے طے کر بیٹھا ہوں. جو کچھ اس میں ہوتا ہے میرے ساتھ ہو چکا ہے، اللہ نے کرم کر کے مجھے اگلی منزل عطا کی ہے، تو میں تمہیں وہ بات بتا رہا ہوں جہاں تک پہنچنا ضروری ہے. پھر آپ نے شعر لکھا ہے، قاصر گر کند این طائفہ راتانو قصور، ہاشا للہ کے
برارم بر زباں این گلا را ہما شیران جہاں بستہ این سلسلہ اند رو باز ہیلا چساں مغسلت این سلسلہ را۔ ترجمہ، گر کوئی قاصر لگائے تانا ان کے حال پر جو ناقص ہے، توبہ توبہ گر زباں پر لاؤں میں اس کا گلا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ، کیونکہ اسی درجے میں ایک جاہل آدمی جو ہے کسی علم والے پہ اعتراض کرے تو کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے پاس علم ہو۔ ولی را ولی بھی شناسر، ولی کو تو ولی پہچان سکتا ہے۔ شیر ہیں جکڑے ہوئے اس سلسلہ میں سب کے سب، ٹوٹ جائے لومڑی سے کیسے پھر یہ سلسلہ۔ یعنی اب شیر ہما شیران جہاں بستہ اس سلسلہ، اللہ نے زمانے کے جتنے بڑے بڑے شیر ہیں وہ اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں جمع فرمائے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی لومڑ یا ادھر ادھر کا کوئی اس پہ اعتراض کرتا ہے، ان کی تعلیمات پہ اور وہ طریقہ مبارک جو سرکار سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے درجہ بدرجہ تک آیا ہے، تو چھوڑو اس کو اپنے حال میں رہنے دو۔ تم اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرتے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان بزرگوں کی تعلیمات کو سمجھنے، بہرہ یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی خلاف واقعہ بات یا ایسا جملہ ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں بھی ان مقامات اور منزلوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہرہ یاب فرمائے جس کا مجدد صاحب نے ذکر کیا۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ رب العالمین۔ یا الہ العالمین، جو امور خیر اول تاخر ختمات خواجگان ذکر فکر تبرک لنگر شرینی اور جس محبت چاہ سے دور و نزدیک سے یہ محسنین تشریف لائے، یا جو لوگ آن لائن شامل ہیں یہ شامل ہوں گے، مولا ہم سب کی عقید سی یہ حاضری اور سعی جمیلہ اپنے حضور قبول فرمائیں، اور اس کا اجر و ثواب خواجگان کے وسیلہ جلہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے حضور پرنور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ نبوت و رسالت میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سرکار کے وسیلہ جیلہ سے جملہ انبیاء کرام، رسول اللہ علیہ السلام، صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، مجاہدین اسلام، شہداء اسلام، تمام شہداء غزوہ بدر، حنین، خندق، کربلا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تمام تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعات، ائمہ اہل بیت میں، فقہ شیعتی میں، مجتہدین، تمام خواجگان نقشبندیہ، مجددیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، ویسیہ، نوریہ، قلندیہ، سامریہ، فریدہ، شاہیہ، شاذیہ، رفاعیہ، تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، بالخصوص ہمارے شجرہ طیبہ میں جتنے خواجگان کے اسماء مبارکہ کی بلا حضرت صاحب تک، سب کو اس سے بھرپور بہرہ یاب فرمائیں، اور اس کے حسنات و برکات سے ہمیں بھی مولا مستفید فرمائیں۔ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ نور عرش محمد و آلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا